سب سے افضل چیز کیا ہے، یعنی سب سے بہتر چیز کیا ہے دین اسلام میں؟ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور پوچھا، اللہ کے رسول اسلام میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ایک دوسری جگہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں سب سے افضل کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سب سے افضل ہے، اور ظاہر سی بات ہے سب سے افضل چیز ایک ہی ہوتی ہے، زیادہ تو نہیں ہوتی ہے۔ آج سب سے افضل چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ تو مختلف روایات آ گئیں۔ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زمانے کے لحاظ سے اور ضرورت کے لحاظ سے جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ آدمی ماں باپ کا حکم نہیں مانتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تھے کہ سب سے افضل چیز اسلام میں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے، لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس جو ہے نا کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل چیز ہے۔ اور اسی طرح جہاد کا موقع آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے افضل کام تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ سب سے افضل چیز یہ ہے۔ تو ان حدیثوں کو دیکھ کر میں اپنے رائے آج کل کے زمانے میں یہ پیش کروں گا کہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے سب سے بہتر چیز کسی کو نقدی روپیہ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گائے ذبح کرو گے کچھ لوگ کھانا کھا لیں گے، کچھ لوگ گوشت کھا لیں گے، بکری ذبح کرو گے کچھ لوگ گوشت کھا لیں گے، کسی کو راشن دیں گے تو وہ گھر پہ راشن پہنچا دیں گے۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک آدمی ہو اس کو راشن کی ضرورت نہ ہو، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہو۔ ممکن ہے ایک آدمی اس کو گوشت کھانے کا شوق ضرورت نہ ہو، وہ بیچارہ مجبور ہو، اس کے گھر پہ مریض ہو، اس کے لیے پیسے نہ ہو۔ ممکن ہے ایک آدمی اس کے اوپر قرضے رہے بہت زیادہ، اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے چاہیے۔ ممکن ہے آپ کسی کو کپڑے دے دو اور اس کو کپڑے کی ضرورت نہ ہو، گھر پہ راشن اس کے پاس نہ ہو۔ تو سب سے بہتر چیز آج کل کے زمانے میں لوگوں کو نقدی روپیہ دینا ہے، کیونکہ نقدی روپے سے آدمی کپڑے بھی خرید سکتا ہے، دوائی بھی خرید سکتا ہے، قرضہ بھی اتروا سکتا ہے، گھر بھی خرید سکتا ہے، اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں نقدی روپے سے۔ آپ ایک آدمی نے کسی کو راشن دے دیا، اس کے پاس پہلے سے راشن ہوئے تو وہ راشن خراب ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو اب اگر آپ اس کو نقدی پیسے دو گے اور اس کے دل میں بھی لوگوں کا احساس ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا نقدی پیسے دے کر دوسرے لوگوں کی مدد کرے گا۔ تو آج کل کے زمانے میں سب سے بہتر چیز لوگوں کی مدد کرنا ہے نقدی پیسوں سے، کیونکہ نقدی پیسوں سے وہ بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی نقدی پیسوں سے مدد کریں۔ اگر آپ نے کہیں خرچ کرنا ہی ہے، راشن دینے کسی کو، کوئی اور جو ہے نا اپنے صدقہ خیرات کرنا ہے یا کچھ بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نقدی روپے کسی کو دے دیے جائے تاکہ وہ اپنی ساری ضروریات اسے پوری کرے۔